سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہمار سلام۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے شہدائے کربلا کا، سلام پیش کریں گے ان تمام نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے حق کی فتح کے لیے۔ آج ان شہزادوں کا ذکر پاک ہے کہ جن کی نسبت کی اگر بات کی جائے تو کیا ہی بات ہے، جس کا اگر ذکر شروع کریں تو ان کے جد خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے دادا جان امیر المومنین جناب علی علیہ السلام ہیں۔ دادی جان خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ پھوپھی جان جگر گوشہ بطول بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور ان کے چچا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ ان کے والد محترم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کا پیکر امام حسن علیہ السلام۔ سبحان اللہ، جس طرف دیکھیں کمال ہی کمال۔ آج انہی کے کمال کا ذکر کریں گے کہ جن شہزادوں نے اپنے لہو کی قربانی دے کر حق کی فتح کی، حق کی جو ہے وہ سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا ذکر پاک ہوگا آج کے پروگرام میں، اور میدان کربلا میں کس طرح سے ان شہزادگان نے اپنی خدمات پیش کی اس کا احاطہ بھی کیا جائے گا۔ ان شہزادوں میں حضرت قاسم بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت احمد بن حسن، عبداللہ اکبر بن حسن اور عبداللہ اصغر بن حسن شامل ہیں۔ ناظرین کرام، آج انہی کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اور جو مہمان میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گی اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ رازیہ نوید صاحبہ۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں، درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں اور اسلامی تعلیمات اور معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں آج کی دوسری مہمان پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ، ماہر تعلیم بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، دینی معاملات میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں اور بالخصوص صوفی ازم سے گہرا لگاؤ رکھتی ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ وعلیکم السلام۔ آج کے ایک اور مہمان ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، سوشیولوجسٹ ہیں، راستی انسٹیٹیوٹ کی چیئرپرسن ہیں، ریسرچر ہیں، اور آپ کی ریسرچ ہے اسپرچول سائنسز میں، اور آپ بھی روحانی معاملات میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی میں آپ کو بھی۔ آج کی ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمیٰ خان صاحبہ، جو کہ ادارہ صراط نعت کی بانی اور سرپرست ہیں اور بین الاقوامی سطح پر نعتیہ کلام کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی محترمہ رازیہ نوید صاحبہ سے۔ رازیہ صاحبہ، جیسے آج کے پروگرام کو جب ہم ذکر کرتے ہیں، جن شہزادگان کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے، ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے، اور بالخصوص اس مارکہ جو ہے کربلا کی ہم بات کریں گے کہ جہاں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، یہ جانے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ ہمارا انجام کیا ہوگا یا ہماری جان کتنی قیمتی ہے، ہم اس کی قربانی دینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو حق کی فتح کے لیے بے درے ہو کے اس مارکے کا حصہ بنے اور میدان میں اترتے چلے گئے۔ فرمائیے گا۔ میں یہ سمجھتی ہوں ہما کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت اس خاندان کو عطا کی، اسپیشل جب ہم سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، خصوصاً جب ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کرتے ہیں کہ وہ تشریف لاتی ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے ہیں، اور سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدنا علی علیہ السلام کا اگر ہم ذکر کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ شخصیت کے جن کے چہرے کو دیکھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دے دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ٹکٹکی باندھ کر
سیدنا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی ہے کہ ہمارے سرکار نے ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا. پھر اگر آگے ہم ان کی اولاد پاک کی بات کریں جس میں سیدنا امام حسن علیہ السلام ہیں, جس میں سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو سونگھتے, اس طرح جیسے کسی پھول کو سونگا جاتا ہے, کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میرے یہ 2 بیٹے جو ہیں یہ جنت کے پھول ہیں, تو ان کو پھول قرار دیا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شہزادوں کو تمام جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا. یعنی محبت کی انتہا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں تو وہ ہمیں کائنات میں ان 4 ہستیوں کے اوپر جس طرح سے نظر آتی ہے, شاید اس کی مثال ملنا ناممکن ہے کہ کسی اور پر اتنی شفقت, اتنی محبت, اتنی رحمت, اتنا کرم اور فضل اور اتنا فیض جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خانوادے کے لیے جاری فرمایا وہ کسی اور کے لیے انہوں نے کیا ہو. بے شک بجا فرمایا. پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ, جیسے کہ آج ہم جو ہے اس پروگرام میں تذکرہ کریں امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا, ان کے شہزادگان کا, کہ کس طرح سے انہوں نے مارکہ کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, آپ آغاز میں انٹروڈکشن میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہما بات دراصل یہ ہے کہ یہ جتنے واقعات ہیں, تاریخی واقعات جو ہیں, یہ ہماری مستند تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. نئی نسل کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آخر ان واقعات کا تذکرہ اسلامی سال کے شروع ہوتے ہی کرنا کیوں ضروری ہے. بالکل. اس حوالے سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اچھی باتوں کو دہرانے کا حکم ہے اسلام میں. اگر یہ حکم نہ ہوتا تو ہم نماز میں بار بار وہی آیات نہ دہراتے. تو اچھی باتوں کو دہراتے رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو ان کے ساتھ جتنی بھی چیزیں وابستہ ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مثالی ہیں. وہ ہمارے سامنے رول ماڈل بنا کے پیش کیے گئے. آپ ذرا میں نوجوان نسل کو مخاطب اس لیے کرتی ہوں کہ آج کل کا دور بہت مختلف ہو چکا ہے, لیکن آپ اس زمانے کا تصور کریں جب کہ قبائلی نظام سے نکل کے اسلام نے ایک مختلف طرح کا سیاسی اور معاشرتی نظام جو ہے وہ تشکیل دیا. اس میں جو خاندان کی حیثیت تھی وہ اسی طرح مسلم تھی, اور خاندان میں بھائی چارے کا جو تصور تھا وہ اس میں بدرجہ اتم موجود تھا, اور اس کی جھلک جو ہے وہ ہم خانوادہ رسول میں دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ جب حضرت امام جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس واقعے کی اطلاع پہلے سے موجود تھی. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جوڑا سبز اور ایک سرخ جوڑا لے کے اترے تھے تو اس وقت ہی پتہ تھا کہ ان شہزادوں کے ساتھ مستقبل میں کیا ہو رہا ہے. بہت سارے جو اسلام سے وابستہ رکن ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے اور اس کے بارے میں نظام بھی تشکیل پا چکا تھا. لیکن ایک چیز باقی تھی کہ ٹھیک ہے جی, باہر کے دشمن سے یا جو اسلام کو نہیں سمجھتے ان سے کیسے مقابلہ کرنا ہے, لیکن اگر اندر سے کوئی غلط ہے, آپ کے اپنے مسلمان بھی ہیں لیکن اگر اندر سے کوئی غلط ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں مثال موجود نہیں تھی. اس کو درست کرنے کے لیے یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. دراصل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ حق و باطل میں فرق کا نام ہے, کہ حق کی فتح کیسے ہو تو یقیناً جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑتے ہیں, لہو گرانا بھی پڑتا ہے, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ قوموں کی تاریخ تبھی بدلتی ہے, یہ کبھی بھی بے بسی کے آنسوؤں سے نہیں بدلتی بلکہ یہ لہو سے بدلتی ہے, لہو کی قربانی سے بدلتی ہے. اور وہی لہو کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے حضرت امام حسن علیہ السلام کے 5 شہزادوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اور ایک سے بڑھ کر ایک جذبہ شجاعت کی بات کی جائے, ان کی دلیری کی بات کی جائے, ان کی دلاوری کی بات کی جائے, ان کے جذبہ ایثار کی بات کی جائے, وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں سر فہرست ہیں حضرت قاسم علیہ السلام کا کردار. تو میں چاہوں گی ڈاکٹر ارم صاحبہ کہ آپ حضرت قاسم علیہ السلام کے کردار سے ہی آغاز کریں اپنی گفتگو کو. بہت شکریہ. حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں جی, اور جب ہم کربلا میں جاتے ہیں تو ایکسٹرا آرڈنری ان کی پرفارمنس ہے. سب سے پہلے آپ ان کی تربیت دیکھیں. آپ 6 سال کے تھے تو امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. علم لدنی انہوں نے سیکھا, قرآن کا علم سیکھا, رسالت کا علم سیکھا. یہ سارا علم جو تھے وہ ان کو امام حسین علیہ السلام نے سکھائے تھے. اور بی بی زینب جو تھیں ان کی تربیت کری تھیں کہ آپ کون ہیں, آپ کا مشن کیا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کا خاندان کیا ہے. تو وہ چیزیں آپ کے روٹس کے اندر موجود تھیں, اور جو جنگ فنون کی جو پورے ٹیکٹکس تھے وہ آپ کو سکھا رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ, تو آپ کی ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی پرسنالٹی تھی,
اور کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے سب پہ تو یہ معرفت کھلی تھی کہ کربلا ہونا ہے اور اس کے لیے پھر پورا کا پورا اس مشن کے لیے سب کو تیار ہونا ہے. تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا اس میں جو رول ہے نا وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل ہے. یقیناً آپ دیکھیں جب وہ میدان میں جاتے ہیں, اب پورا اگر سینیریو کو ہم دیکھیں نا تو پیاس ہے, 3 دن کی پیاس ہے. بالکل. اور ہما جب آپ ہمارا باڈی میں 70% واٹر ہے, ایک دن آپ پانی نہیں پیتے آپ کے سیلز شرنک ہو جاتے ہیں, انرجی ختم ہو جاتی ہے, کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. دوسرے دن نہیں پیتے آپ مزید لو ہو جاتے ہیں. تیسرے دن نہیں پیتے آپ کی جو کریٹیوٹی ہے مزید نیچے چلی جاتی ہے. اس حالت میں آپ رٹس بھی پڑھتے ہیں, آپ کے اندر جذبہ بھی ہے, بالکل آپ کے اندر وہ پوری قوت بھی ہے, آپ 70 سے زیادہ گھڑ سواروں کو قتل بھی کر رہے ہیں, جہنم واصل بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ آپ جذبہ بھی دے رہے ہیں, ہیبت بھی آپ پورے دشمنوں پہ آپ نے وارد کیا ہوا ہے کہ دیکھو ہم کون ہیں, اور جس سے مقابلہ کریں وہ پاور کا, وہ اسٹرینتھ کا سمبل, وہ اسٹرینتھ کا سمبل ہے. صرف آپ مقابلہ نہیں کر رہے, آپ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ رٹس میں آپ یہ سارا بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان کیا ہے, ہمارا مشن کیا ہے, ہم کیوں یہاں پہ آئے ہیں, اور آپ جن کے مقابلے میں بیٹھے ہیں, آپ جن کا مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو بھی ریئلائز کروا رہے ہیں کہ تم باطل ہو اور یہ حق ہے. یقیناً باقاعدہ ریئلائزیشن بھی کرا رہے ہیں. آپ بھی دیکھیں ایموشنلی اس لیول کو اٹین کرنا, جبکہ فزیکلی آپ نے اتنے لو ہے, وہ پاور کہاں سے آئی, وہ نور کہاں سے آیا, وہ اتنی انرجی کہاں سے آئی. صحیح. وہ پاور, وہ نور, وہ انرجی جو تھی وہ عشق تھا. یقیناً یقیناً. اور عشق کے بغیر دیکھیں سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیگر دین علم وچ ہوندا تے کیوں سر نیزے چڑھ دے ہوں. یعنی علم ظاہر ہے وہ جو آپ کے اپوننٹس تھے کیا اس میں علم والے نہیں ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, سب کچھ تھا, لیکن عشق سے خالی تھے, ادب سے خالی تھے, معرفت سے خالی تھے, دل کے نور سے خالی تھے. بے شک. ناظرین کرام ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بات ہو رہی ہے حضرت حسن علیہ السلام کے شہزادگان کے حوالے سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے معرکہ کربلا میں حق کی فتح کو کامیاب بنایا. اسی پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جن میں ظاہر تھے کمالات علی المرتضیٰ, جن میں ظاہر تھے کمالات علی المرتضیٰ, شیر کربل نازش شبیر قاسم بن حسن. حسن کے حسن سے حاصل ہوئی قاسم کو رانائی, حسن کے حسن سے حاصل ہوئی قاسم کو رانائی, حسب میں آپ تھے بہتر, نسب میں آپ تھے برتر. حضرت قاسم علیہ السلام کی شخصی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے, ان کی ظاہری خصوصیات, انہوں نے کس طرح سے شجاعت, بہادری, دلیری, جانثاری کا پیکر بن کے واقعہ کربلا میں حق کی فتح کی اور اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر کے جام شہادت نوش کیا. راضیہ صاحبہ, جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں حضرت قاسم علیہ السلام کی شخصی خصوصیات کا, کس قدر اسٹرانگ پرسنالٹی ہے. جب ہم اس گھرانے کی بات کرتے ہیں کہ چچا تربیت کر رہے ہیں, پھوپھی جان تربیت کر رہی ہیں, اپنے والد محترم کے ساتھ بھی 3 سال کا عرصہ جو ہے کم و بیش وہ ان کو جو ہے وہ نصیب ہوا کہ انہوں نے ان کی تربیت کی اور وہ تمام کوالٹیز انکلکیٹ کی کہ جو ان کی پرسنالٹی میں نکھر کر سامنے آئی. میں چاہوں گی شخصی خصوصیات جن میں کچھ پہلو بہت نمایاں ہیں, تلاوت کا پہلو, سخاوت کا پہلو, شجاعت کا پہلو, آپ بھی اسی میں سے کسی پہلو کی جانب اشارہ کریں اور ہمیں بیان کریں کچھ.
ہما آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ نے تینوں باتیں بیان کی ہیں کہ سخاوت ہے قرآن مجید کے ساتھ یا تلاوت قرآن کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ تو اس گھرانے کا خاصہ ہے. بالکل. نویں رات یعنی محرم الحرام کی نویں رات جب امام حسین علیہ السلام سب سے خطاب فرماتے ہیں تو سیدنا قاسم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ ایک گفتگو فرماتے ہیں اور ان سے شہادت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو سیدنا قاسم علیہ السلام کا اس جرات اور بہادری اور شجاعت کی وجہ سے جواب کیا ہوتا ہے کہ چچا جان، شہادت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کیا بات، یعنی اتنی کم عمری میں اتنی کم. اور دیکھیں وہی کئی روایات میں ذکر آتا ہے کہ ان کی عمر مبارک اس وقت 14 سال تھی اور کچھ میں کہ 15 سال. امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہمیں سب سے پہلے سیدنا قاسم علیہ السلام اپنی قربانی پیش کرتے ہوئے اور شہادت کے لیے جوش و جذبہ دکھاتے ہوئے، اور کس طرح سے وہ اپنے چچا جان سے التجا کر رہے ہیں. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ بیٹے میں اپنے بھائی کی نشانی کو کس طرح سے دشمنوں کے حوالے کر دوں، اور ان کا اصرار یہی ہے کہ چچا جان میں آپ کو ان حالات میں کس طرح سے اکیلا چھوڑ دوں. پھر ایسے لمحے میں ان کو یاد آتا ہے کہ میرے والد نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ اے قاسم علیہ السلام جب مشکل ترین کوئی وقت آئے تو ان لمحوں میں اس کو کھول کے آپ نے پڑھ لیں اور اس پر عمل بھی اس پر عمل کرنا. اب وہ ان کو یاد آیا کہ اس سے مشکل گھڑی تو کبھی ہماری زندگیوں میں نہ آئی ہوگی. اس کو کھولا پڑھا، اس میں وصیت موجود تھی کہ اے قاسم آپ پر آپ کے چچا جان پر جب یہ مشکل وقت آئے تو حق کی خاطر، دین کی خاطر ڈٹ جانا اور اپنی قربانی پیش کرنے سے بھی آپ نے گریز نہیں کرنا. اور آپ وہی تحریر لے کر جب امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ سفارش پیش کی نا، وسیلہ پیش کیا اپنے بابا جان کا کہ چچا جان مجھے روکیے نہیں، مجھے دشمن سے لڑنے دیجیے، مجھے ان کا مقابلہ کرنے دیجیے. اور جب وہ تحریر امام حسین علیہ السلام نے پڑھی تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے کہ اور دیکھیں امام حسن علیہ السلام کا جو علم غیب ایک تھا وہ بھی اس تعویذ اور اس چھوٹے سے خط سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنی مشکل گھڑیاں آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی امام حسین علیہ السلام میرے بیٹے کو اجازت نہ دے لڑنے کی. اس وقت یہ وہ تحریر ہوگی جو اسے حوصلہ دے گی اور میری ایک سفارش ہوگی کہ میری طرف سے اے حسین علیہ السلام آپ مارکہ کربلا کے اندر ایک تحفہ، ایک نذرانہ میرے بیٹے کی صورت میں آپ قبول کر لیجئے. اس کے بعد جب اجازت دی جاتی ہے تو مختلف روایات میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے سے ایک صندوق منگوایا اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک قبا موجود تھی ایک امام حسن علیہ السلام کا، اور ایک پگڑی آپ کہہ لیجئے موجود تھی، امامہ موجود تھا. پھر آپ علیہ السلام نے وہ زیب تن کروایا حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام کو، ان کو پگڑی پہنائی اور اس کے بعد پھر اجازت دی اب جاؤ شہزادے. بڑا مشکل ہے تمہیں موت کے حوالے کرنا، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں پر ہم نے استقامت اور صبر و رضا اور اپنے اللہ کے اوپر توکل اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو قربانی پیش کرنی ہے اس کی خاطر میں آپ کو تیار کر کے جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں. اور پھر جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو پھر کیا منظر ہے قیلا صاحبہ کہ وہ دشمن کو للکارنا اور اس سے پکارنا، اپنے حسب و نسب کو بیان کرنا. میں چاہوں گی ذرا اس کا بھی تذکرہ ہو جائے. جی ایسا ہے کہ جنگ جو تھی اس زمانے میں آج کل کی جنگوں کی طرح نہیں تھی. وہاں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رزمیہ اشعار پڑھتے ہوئے جو تھے وہ میدان جنگ میں لوگ اترا کرتے تھے. تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور جب وہ دشمن کو للکارتے ہوئے کہ اے شریرو تم نے کس طرح سے خانوادہ رسول کی طرف جو ہے اس ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، میں یہاں موجود ہوں اور میں اور اپنی نسبت بتاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ میدان جنگ میں اترے. اب 14 برس کا بچہ، آپ کو بچہ ہم آج کل بچہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت دیکھیے کہ آپ ذمہ داری، احساس ذمہ داری کی انتہا دیکھیے، شجاعت و بہادری کی انتہا دیکھیے کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے اور یہ گنتی کے چند لوگ ہیں اور یہ پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ان کی فوج میں سے کسی نے جو ارزق، جو ان کا ایک بہت زیادہ بڑی تنخواہ لینے والا ایک بڑا مشہور، بڑا پاورفل اور بڑا تجربہ کار انسان تھا، اس کو کہا کہ جی اب آپ مقابلے کے لیے نکلیں. اس نے اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھا اور اس کے غرور کی انتہا دیکھی. اس نے کہا میں اس 14 سال کے بچے کے سامنے کیسے جاؤں.
تو اس پہ کہا گیا کہ میرے 4 بیٹے بھی ادھر موجود ہیں، میں اپنے بیٹوں کو پہلے مقابلے کے لیے بھیجتا ہوں۔ جب پہلے بیٹے کو بھیجا تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہو، اللہ پاک ان سے راضی ہو، انہوں نے اس کا بڑی جلدی کام تمام کر دیا، جس کو دیکھ کے دھاڑتا ہوا اس کا دوسرا بھائی بھی گیا۔ بالکل۔ اور یہ تو رزمیہ اشعار پڑھ رہے تھے جس میں کہ ایک ادب اور ایک معیار تھا، لیکن ان کے جو ہے جو کتابوں میں درج ہے وہ ان میں گالیاں تھیں یا کوئی ایسی مغلظات تھیں۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ ارزق کا بیٹا جو ہے دوسرا بیٹا بھی میدان میں اترا، تو اس کا بھی جو کام تھا بڑی جلدی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بڑی جلدی اس کا کام بھی تمام کیا۔ پھر تیسرا اترا، تیسرے کے ساتھ بھی یہ ہوا، پھر چوتھا اترا۔ جب 4 بیٹے جو ہیں وہ جہنم واصل ہو گئے تو پھر ارزق کے صبر کی اور غصے کی انتہا نہیں رہی، وہ پنکارتا ہوا میدان میں اترا، اور اس نے جب سامنا کیا تو یہاں دیکھیں انٹیلیجنس دیکھیں، نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب وہ اترا تو اس وقت تک دیکھیں حضرت قاسم ظاہر 4 مار کے وہ سر کر چکے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تم تو سنا تھا بہت بہادر انسان ہو، تمہیں تو گھوڑے پہ زین تک ٹھیک طرح سے باندھنی نہیں آتی۔ جو ہی وہ گھوڑے کی زین دیکھنے کے لیے جھکا، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور یہی ہمت ہمیں نظر آتی ہے مارکہ کربلا میں کہ حضرت قاسم علیہ السلام جب شہید ہوتے ہیں تو پھر سامنے آتے ہیں دوسرے بھائی کی محبت اپنی جگہ، لیکن جہاں بات آ گئی دین کی سربلندی کی، دین اسلام کے جو ہے وہ علم کو روشن کرنے کی، تو ایک بھائی جاتا ہے دوسرا بھائی میدان میں آتا ہے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے بھائی کے مشن کو آگے لے کر جانا، اور پھر یہ دیکھنا کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہم نے تو اس کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنا ہے۔ دیکھیے جب امام حسن علیہ السلام کی خلافت کا وقت تھا نا، اکثر لوگ اس میں بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے پیس، امن، ڈائیلاگ کے بیس کے اوپر بات کی، وہ اس حالات کا تقاضا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس حالات کا تقاضا تھا کہ آپ نے امن ٹریٹیز کی، اور اس امن ٹریٹیز میں بھی آپ نے سینٹر آف فوکس جو آپ نے شرائط رکھی تھی ان میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ اور اللہ کا قانون، اور آپ نے علم کے ذریعے وہاں پہ جہاد کیا تھا۔ بے شک، لیکن جب آپ سینیریو چینج ہوتا ہے، ملوکیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو آپ ہی کی اولاد، مشن ایک ہی ہے، ایک طرف آپ علم سے کر رہے ہیں اور آپ ہی کی اولاد پھر وہ جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، بالکل، اور وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر جہاں پہ علم سے کام ہو رہا تھا وہاں پہ علم سے امام حسن علیہ السلام نے اپنا مشن آگے جاری رکھا، اور جہاں پہ جان کے نذرانے سے، کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں تھی، پیچھے جا نہیں سکتے تھے اور آپ سرنڈر کر نہیں سکتے تھے۔ سرنڈر تو صرف ایک اللہ کی رضا، اللہ کے آگے ہے، اسی کی جو ہے حکومت ہے اور اسی کا دین ہے، تسلیم و رضا، کمپلیٹ سرنڈر وہی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو جب یہاں پہ آپ کے شہزادے آتے ہیں نا تو آپ اپنی جانوں کے نذرانے سے دریغ نہیں کرتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ایگزامپل ہے۔ بالکل ایسے ہی حضرت قاسم علیہ السلام کی پرفارمنس دیکھیں، عبداللہ بن حسن کی آپ پرفارمنس دیکھیں، 2 بھائی ہیں، عبداللہ اکبر اور عبداللہ اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر احمد بن حسن کی آپ بات کریں تو ان کی کیا بات ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو 80 گھڑ سواروں کو، تاریخ ہی کہتی ہے کہ 80 گھڑ سواروں کو، آپ ان کی عمریں دیکھیں ذرا، کیا کوئی 30-35 سال عمر تو نہیں ہے، 15 سال، 13 سال، 14 سال، 17 سال، بس یہ عمریں ان کی، یقیناً ایسے۔ اور آپ دیکھیں اتنی ایکسٹرا آرڈنری پاور، آپ آج کے زمانے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ 70 گھڑ سواروں کو ایک احمد بن حسن آپ جو ہے وہ جہنم واصل کر رہے ہیں، اور پھر آپ جذبہ دیکھیں کم بھی نہیں ہوتا، بالکل آپ دوبارہ جاتے ہیں، حالانکہ ایموشنل سٹریس بھی، اپنے پیاروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساتھ ہی جانوں کے نذرانے پیش کریں، وہ جام شہادت نوش کریں، اب ہماری باری ہے، ہم نے بھی واپس حیات نہیں جانا۔ یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ایموشنل سٹریس کے ساتھ اور فزیکل ویکنس کے ساتھ، اور پھر جب آپ ان کو گرا دیتے ہیں، جہنم واصل کرتے ہیں، آپ پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں چچا پانی مل سکتا ہے تاکہ مجھے انرجی ہے اور میں مزید لوگوں کو جو ہے جہنم واصل کروں۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑا اور صبر کرو، نبی تمہارے نانا ایسے سراب کریں گے کہ ساری پیاس مٹ جائے گی، اور پھر اس جذبے کو، اس بات سے وہ جذبہ آتا ہے کہ پھر لڑنے چلے جاتے ہیں، پیاسے ہیں، رٹس پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ صبر کر،
صبر کر کے تو اپنی منزل کو پانے والا ہے. اس انرجی کے ساتھ پھر آپ جو ہے وہ اپنے مشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ جہنم واصل کرتے ہیں. اور یہی آپ کے باقی صاحبزادوں کے ساتھ ہے. انہوں نے بھی اسی طرح سے مار کے مارے اور اسی طرح سے جو ہے وہ اسی جذبے کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیں ایموشنلی آپ کتنے وہ کنیکٹڈ بھائی ہوں گے, کتنا پیار ہوگا جب ایک بھائی گرتا ہے. اور ٹائم آپ دیکھیں نا کہ ایفیشنسی دیکھیں, ایسے تو نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا ٹائم ہے, آپ ایک بھائی کے پاس گئے, پھر آپ نے ایموشنلی خود کو کام ڈاؤن کیا, اور پھر ایک بھائی گر رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, بالکل دوسرا گر رہا ہے, تیسرا کھڑا ہے, تیسرا جا رہا ہے, چوتھا آ رہا ہے. اور اسی جذبے کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے بندو, they were the role models. بالکل ایج فیکٹر کچھ نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے. بجا فرمایا آپ نے. اسی ڈسکشن کو ہم ناظرین کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے شہزادوں کا, کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. راضیہ صاحبہ, جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, یہاں ایک چیز قابل غور ہے, امام قاسم علیہ السلام سے لے کے امام احمد بن حسن تک, کہ ہم تربیت کو یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں کہ کیسے ان کی تربیت کی گئی, کس طرح سے ان کے اندر جانثاری کا جذبہ, دلیری کا جذبہ, اور جو رشتوں کا تقدس ہے اس کو پامال نہ ہونے دینے کا جو جذبہ ہے, اس کو آج کے دور میں کتنا ضروری ہے کہ ہم اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کریں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائی کے بچوں کو اس میدان کارزار میں جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن سیدنا قاسم علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت بڑی مختلف قسم کی تھی, کہ جب سیدنا قاسم علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ جو دشمن تھے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی. لیکن جب سیدنا قاسم علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, اے قاسم, ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن تیرے جد امجد کو کیا جواب دیں گے جب تیرے خون کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو سینے سے لگانا, اور پھر سینے سے لگا کر باقی جو شہداء وہاں پر موجود تھے ان کے پاس شہادت کے پاس بات کس طرح سے لے کے جا, جس صبر اور جس استقامت کے معراج پر وہ کھڑے تھے. اور پھر دوسری بات, میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتی ہوں کہ جب تک مائیں بلند کردار رہیں گی, جب تک مائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہیں گی اور اپنی زندگی کو دین اسلام کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتی رہیں گی, انشاءاللہ تب تک اس امت میں سیدنا قاسم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ان کے غلام بھی زندہ و تابندہ رہیں گے. یقیناً رہیں گے. بجا فرمایا آپ نے. پروفیسر عقیلہ صاحبہ, جہاں تربیت قابل غور ہے وہیں رشتوں کی مضبوطی, رشتوں کا احترام, ادب, ان کا لحاظ, یہ آج کے دور میں ہمیں خاصا معدوم پڑتا نظر آ رہا ہے. ان کو ہم کس طرح سے ریوائیو کر سکتے ہیں؟ ہما, میں بات کا آغاز وہاں سے کروں گی کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو دین اسلام جو ہے اس کا جو ایک تعلق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. ہمارے اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی جیسے لفظ کے ساتھ ہے وابستہ ہے, اور اس کا آخری مہینہ بھی قربانی جیسے لفظ کے ساتھ وابستہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی, اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور اپنے جذبے کو راسخ کیا. بالکل اسی کی جو یاد ہے, اسی عہد کی تجدید ہے جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس میں یہ دیکھیے کہ شجاعت جو ہے
وہ ایک دن سکھانے سے نہیں آتی، اس میں باقاعدہ ایک تربیت ہے. دودھ پیتے بچے سے جب بچہ ہوش سنبھالنے لگتا ہے، جب وہ اس کے خیالات بننے لگتے ہیں، جب اس کے نظریات بننے لگتے ہیں، تو اس میں وہ جذبہ جو ہے وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اس کے اندر کیلکیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے. یقیناً. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹین ایجرز کی پرفارمنس دیکھیں کہ کس طرح سے ٹین ایجرز نے جو واقع کربلا ہے اس کو تاریخ کے اندر کس طرح سے رقم کر دیا کہ وہ رہتی دنیا تک مثال ہے ایک، کہ اگر اب نئی نسل کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کیوں ہوا. وہ اس لیے ہوا کہ جو حکمران تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی تربیت درست نہیں تھی. بالکل. اس کی تربیت اصل ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے خانوادہ رسول نے جو جرأت کی کہ اس کی مخالفت کرے، اور مخالفت اتنی شد و مت سے کرے کہ مثال ہو کہ آپ کی جان کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ذرا سی بھی خلاف ورزی ہوگی وہاں پہ ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ، نہ صرف ان تمام تر باتوں کو دہرانا ضروری ہے بلکہ ان کے کرکس کو جاننا. یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یہ پورا واقعہ کربلا ہماری زندگیوں پر کہاں کہاں اپلائی ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. بالکل. دیکھیں، جب اس بیٹل گراؤنڈ میں میدان کربلا میں حضرت قاسم علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ 15 سال، روایت میں آتا ہے 14 سال، اور ان کے جو ساتھ مقابلہ کریں ایک پہلوان ارزق جس کی پاور جو ہے ہزاروں کے مقابلے میں ہے، اور جس کی جرأت اور بہادری کے جو ہے وہ شام اور عراق میں جو ہے بڑی مشہوری ہے. بالکل. اب آپ نارملی اس ٹائم میں جب آپ کسی سے کہیں کہ جی 15 سال کا بچہ اور اس طرح کا پہلوان اور اتنے سائیکولوجیکل پریشر میں اور اتنی ویکنس کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اس سے پہلے اتنے لوگوں کو جہنم واصل کیا، اور پھر جو ہے اس پہلوان کو گرایا، عقل کہے گی پاسبل نہیں ہے. عقل کہے گی یہ پاسبل نہیں ہے. ایسے ہی. تو اس کے اندر کیا اصل میں روح تھی، کہاں سے آئی تھی، اور پاور کے کیا ڈائنامکس تھے. آپ کیا فزیکل پاور جس کے اوپر آپ آج بڑا انحصار کرتے ہیں اور جس کو جو ہے آپ پالش کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور آپ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ ظاہری کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جبکہ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 15 سال کے قاسم اور ارزق کتنا میچور. پاور ڈائنامکس چیک کریں. بالکل. کیا تھا وہ پاور؟ بیسکلی آپ کی روح کی پاور ہے، ایمان کی پاور ہے، جذبے کی پاور ہے. اور جب آپ کے اندر یہ پاور آتی ہے نا، جس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں، تو پھر ٹائم اینڈ اسپیس سے، زمان و مکان سے آپ نکل جاتے ہیں. پھر آپ کی عقل محدود کہتی ہے کہ اس پہلوان کے ساتھ آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن عشق کہتا ہے، ادب کہتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے. بالکل ہے. آپ تسلیم و رضا کے اس لیول پہ جا کے تو دیکھیں. یقیناً ہمیں کربلا یہ ایگزامپل دیتا ہے کہ اپنی یوتھ کو اس لیول کا جو ہے نا آپ وہ ریئلٹی کے سٹینڈرڈز دیں، وہ ڈائریکشنز دیں، وہ مشن دیں، وہ سول مشن دیں، تاکہ ان کے پاس وہ انرجی آئے. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، ناظرین، اس پروگرام کو ہم اختتام کی جانب لے جائیں گے کہ ہم نے اس جذبے کو ابھارنا ہے، جذبہ جانثاری کہیں، جذبہ ایمانی کہیں، یا پھر اس تمام تر ویلیوز کو ریوائیول کی طرف لے جانا، ان کو دوبارہ سے اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کرنا، خود اس کے اوپر آنا کہ جس میں رشتوں کے ادب، لحاظ، احترام سے لے کر تربیت کے اس خاص پہلو کی جانب اشارہ کرنا کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. اگر ہم اس مقصد کو پہچان لیں تو یقیناً ہمیں اپنی زندگی کا جو ہے وہ نچوڑ مل جائے گا اور ہماری زندگی حقیقی کامیابی کی طرف جائے گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت اور محبت قائم کر سکیں. آمین. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا
اور آپ سے اجازت چاہوں گی، جاتے جاتے سلمہ خان سے گزارش کہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک کلام پیش کریں۔ وہ پھول باغ حسن کے پیارے جو کربلا میں فدا ہوئے تھے، علی کی سہولت ملی تھی ان کو، حسن کے جذبے عطا ہوئے تھے، وہ پھول باغ حسن کے پیارے، وہ پیارے قاسم کا جان لٹانا، جہاں کو اب بھی رلا رہا ہے، حسن کے ثانی جمال حیدر، حسن کے ثانی جمال حیدر، سپرد راہ خدا ہوئے تھے، علی کی سہولت ملی تھی ان کو، وہ اکبر عبداللہ اصغر عبداللہ ہے، کربلا کے حسین مجاہد، برائے دین نبی تھے نکلے، شہید ہو کر بقا ہوئے تھے، گئے تھے احمد بھی جان لٹانے، تھے آئے بوبکر دی بچانے، جو کربلا میں تھے پیاس ساجد، وہی تو خلد آشنا ہوئے تھے، وہ پھول باغ حسن کے پیارے جو کربلا میں فدا